کس کا بیٹا ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. کئیوں کے نام بھول گئے، کئیوں کی زندگی موت کا نہیں پتا مجھے. یہیں کا تھا، لیکن میں جب پڑھتا تھا آخری سالوں میں تھا، نکلا تو سامنے ایک دکاندار وفات پا چکے ہیں، شروع سے یہیں کے. تو ان کے ہوٹل پہ گیا تو مجھے کہتے ہیں آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں. میں نے کہا جی یہیں کا رہنے والا ہوں. جب سارے گھر کا بتایا، کہتا ان سب کو تو میں جانتا ہوں، آپ نہیں نظر آتے. تو میں نے بتایا میں مدرسے میں پڑھتا ہوں اس لیے نظر نہیں آتا. لوگ مجھے بھول گئے، میں لوگوں کو بھول گیا. تو میں تو کچھ بھی نہیں. جن بڑے حضرات نے محنتیں کی ہیں اور پڑھا سیکھا ہے تو بڑا کچھ چھوڑ توڑ کے اور بھلا کے انہوں نے دین کا علم سیکھا ہے. 8 سال جو لگا کے علم حاصل کرتا ہے اس کی دستار بندی کر کے دنیا کے سامنے بتاتے ہیں کہ عالم بن چکا ہے، لیکن ساتھ بتاتے ہیں کہ اسے مسئلہ بتانے کی اجازت کوئی نہیں. 8 سال دن رات لگائے، سب کچھ بھلا ڈالا. ہم کہتے ہیں اسے مسئلہ بتانے کی اجازت نہیں ہے. اور مسئلہ بتانے کے لیے اس کے لیے الگ کورس ہے، تخصص فی الفقہ کہتے ہیں. اور وہ کورس کرے گا تو تب جا کے فتویٰ مسئلے کے دینے کی اجازت ہوگی اور پھر وہ مفتی کہلائے گا. ہمارے ہاں ایک اور بھی ٹرینڈ چل گیا ہے، جس کی دیکھی ماشاءاللہ داڑھی بہت خوبصورت ہے، ٹوپی لی ہے تو یہ مفتی صاحب ہے. ایسا نہیں، آپ کسی کو عالم بھی نہیں کہہ سکتے جب تک وہ باضابطہ عالم نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں بڑی احتیاط سکھائی ہے، بڑی احتیاط سکھائی ہے. تو احتیاطوں پہ عمل کرنے والا ہی کامیاب ہے. بے احتیاطی جہاں بھی ہوتی ہے تباہی کا باعث بنتی ہے. بے احتیاطی رشتہ داریوں میں کریں تو خاندان اجڑ جاتے ہیں. بے احتیاطی کھانے پینے میں کریں تو صحت تباہ ہو جاتی ہے. بے احتیاطی ڈرائیونگ میں کریں تو بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں. بے احتیاطی خرچ کرنے میں کریں تو بڑے سے بڑا بادشاہ فقیر ہو جاتا ہے. تو بے احتیاطی ہر جگہ خطرناک ہے. تو کیا خیال ہے دین کے معاملے میں خطرناک ہوگی یا نہیں؟ دین تو بڑا سرمایہ ہے. تو اس لیے بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے. اور کبھی ہمیں اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ مسئلہ بتانا ہے، اگر ذرا سا تردد ہے ٹائم لے لو بھائی، میں تسلی کر کے تحقیق کر کے بتاؤں گا. امام مالک رحمہ اللہ سے ایک آدمی مسئلہ پوچھنے آیا اور کسی دوسرے ملک سے، اس زمانے میں وہ اونٹ پہ سوار ہو کے آیا، مہینوں کا سفر کر کے، اور اپنے علاقے سے 22 سوالات لکھ کے لے آیا کہ آگے عرض کی کہ میں فلاں ملک سے آیا ہوں اور وہاں کے لوگ آپ کو بڑا مانتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی تحقیقات پہ اعتماد کرتے ہیں، تو میں کچھ مسائل پوچھنے کے لیے اتنی دور سے آیا ہوں. انہوں نے سوال کیے، 22 سوالوں میں سے امام مالک رحمہ اللہ نے صرف 2 کا جواب دیا. باقی پوچھا، فرمایا لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. علماء فرماتے ہیں جاہل آدمی یہ کہنے میں بڑا بے عزتی محسوس کرتا ہے کہ میں کیسے کہہ دوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، یا میں ابھی نہیں بتاؤں گا، میں تحقیق کر کے بتاؤں گا. لیکن فرمایا عالم کو اللہ نے احتیاط دی ہوتی ہے، جہاں ذرا بھی تردد ہے وہ کہے گا ابھی میں کچھ نہیں کہتا، میں تسلی کر کے بتاؤں گا. تو دین کا مسئلہ بتانا بہت بڑا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من افتى بغیر علم فکان اثمہ علی من افتى. جس آدمی کے پاس علم نہیں دین کا اور اس نے فتویٰ دے دیا، اگلے بیچارے نے اعتبار کر لیا، اگر مسئلہ غلط ہے تو سارا گناہ مسئلہ غلط بتانے والے کو ہوگا. بیچارے پوچھنے والے نے تو غلطی سے پوچھ لی ہے اور وہ اس سے صحیح سمجھ کے عمل کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب بتائے ہیں دینی محفل کے، دینی محفل کے آداب.
یہاں حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اور 3 لوگ دروازے پہ آئے۔ ایک نے دیکھا کہ درس حدیث ہو رہا ہے، حضور جو بھی فرماتے ہیں حدیث ہی تھی نا، درس حدیث ہو رہا ہے، اور بغیر مجبوری کے دیکھ کے چلا گیا منہ موڑ کے۔ ایک آئے اور پیچھے بیٹھ گئے اس خیال سے کہ آیا جو بعد میں ہوں تو پیچھے بیٹھ جانا چاہیے، اور ایک نے دیکھا کہ آگے کہیں کو قریب جگہ خالی ہے، ان کو جگہ بھی نظر آئی اور اس جگہ تک پہنچنے کا مناسب راستہ بھی مل گیا، تو وہ آئے اور قریب آ کے بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام جو گفتگو فرما رہے تھے جاری رکھی اور فرمایا، الا اخبرکم عن النفر الثلاثہ، میں تمہیں ان 3 آدمیوں کے بارے میں بتاؤں نا، کہ ایک ان کا عمل تھا اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ رد عمل تھا۔ ان 3 میں سے ایک کا عمل تو یہ تھا کہ اس نے بغیر مجبوری کے دینی محفل دیکھی اور منہ موڑ کے چلا گیا، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اس نے اللہ کے دین کی محفل سے منہ موڑا، اللہ نے اس سے منہ موڑ لیا۔ یہ جو آیا اور پیچھے ہی بیٹھ گیا کہ جب میں آیا دیر سے ہوں تو پھر مجھے چپکے سے پیچھے بیٹھ جانا چاہیے تاکہ کسی کی توجہ خراب نہ ہو، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، فاستحی اللہ منہ، اس نے حیا سے کام لیا اور اللہ اس سے بھی حیا فرمائیں گے۔ اچھا کیا اس نے محفل کو خراب نہیں کیا، چپکے سے آ کے جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا، اس نے محفل کی حیا کی، اللہ اس سے حیا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ یہ جو آگے آ کے بیٹھا ہے تو فآوَى إِلَى اللَّهِ فآوَاهُ اللَّهُ، فرمایا اس آدمی نے اللہ کے سمجھو اللہ کی پناہ مانگی ہے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہا اور اللہ نے اسے اپنی پناہ دے دی ہے، اللہ کی حفاظتوں میں آ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ آگے بیٹھنا دینی محفل میں یہ تو اللہ کی پناہوں میں آنے والی بات ہے، اور کائنات میں ایک ہی تو مضبوط پناہ ہے اللہ رب العالمین کی، اور دینی محفل کی حیا کر لینا یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، اور دینی محفل سے عذر کے بغیر منہ موڑ لینا یہ بہت خطرناک ہے۔ آج کچھ بات اللہ رب العالمین کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مالک ہیں اور اللہ نے ہی ہم سب کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دے رہے ہیں، اور دنیا کی ہر نعمت کو بنانے والی ایک اکیلی ذات اللہ رب العالمین ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے کہ اسے بادشاہت کے معاملے میں کوئی خطرہ خدشہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی منہ موڑ لے گا اور میری حکومت گئی، ایسا نہیں۔ یہاں عوام اٹھ کھڑی ہوگی اور بس میں گیا، ایسا کچھ نہیں۔ یہ جنہیں ہم بادشاہ کہتے ہیں بڑے بے بس اور کمزور ہوتے ہیں۔ آپ اچھی زندگی گزار رہے ہیں، آرام سے سوتے ہیں، آرام سے اٹھتے ہیں، پرواہ کوئی نہیں۔ ان کو ہر وقت خطرہ کس چیز کا؟ اپنی عزت کا، اپنی جان کا، اپنی جائیداد کا، اپنی حکومت کا، اپنے وزیروں کا خطرہ، یہ نہ بھاگ جائے، وہ نہ بھاگ جائے، اس کو کچھ نہ ہو جائے، یہ میرے خلاف نہ ہو جائے۔ ہر وقت خطرہ، ملک کی معیشت کا، ملک کی سلامتی کا، پتہ نہیں کتنی پریشانیاں، ہزار اور لاکھ پریشانیاں اپنے سر لے کے تو وہ اپنی آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں، اور آپ الحمدللہ بڑے اطمینان سے وقت گزار رہے ہیں۔ تو زندگی اچھی شاید ان کی نہ ہو، آپ کی اچھی ہو، آپ کی زندگی بادشاہوں سے بہتر ہے۔
اللہ وہ ذات ہے جس کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، جس کے خزانوں کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہاں تو جو آتا ہے خزانوں کا شکوہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے اگلے تمہارے پچھلے، وہ جو مر گئے ابھی جو آنے ہیں جو موجودہ ہیں، سارے انسان سارے جن ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور منہ مانگے مطالبے مجھ سے کریں، منہ مانگے مطالبے شروع کر دیں، جب مانگ مانگ کے تھک جائیں، اللہ فرماتے ہیں اگر میں سب کی جھولیاں بھر دوں، منہ مانگا عطا کر دوں، میرے خزانوں میں اتنا فرق بھی نہیں پڑے گا جتنا سمندر میں سوئی ڈبوئیں اور پانی نکل آتا ہے، اتنا فرق بھی نہیں پڑے گا میرے خزانوں میں۔ یہ ہے ہمارا اللہ، یہ ہے ہمارا رب، اتنی خزانوں والا۔ اور اللہ کی طاقتیں کتنی! اللہ فرماتے ہیں اگر تم سارے اگلے پچھلے زندے مردے جن انسان سارے جمع ہو جاؤ اور سارے میری دشمنی پہ اتر آؤ، ما نقص من ملکی شیئا، اللہ فرماتے ہیں میری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسے حکومت کہتے ہیں۔ یہ چار بندے سڑک پہ کھڑے ہو جائیں تو حکومت کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین وہ ذات ہیں، فرمایا کہ میری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں تم سارے اگلے پچھلے زندے مردے جن انسان سارے جمع ہو جاؤ اور سارے سجدوں میں پڑ جاؤ میرے آگے، تو اس سے میری طاقت اور اختیار اور حکومت میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہماری نمازیں اور سجدے اللہ کو کچھ دینے کے لیے نہیں ہیں۔ الیکشن ہوتے ہیں، ہم ایک چھوٹی سی مہر لگانے جاتے ہیں، ہم حکومت کو بڑا دے کے آتے ہیں، اپنی پارٹی کو بڑا کچھ دے آتے ہیں۔ ایک ووٹ کہاں 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 پاور دے رہا ہوتا ہے، مضبوط کر رہے اگلے کو، نہیں دیتے ہیں تو اس کو خطرہ ہے، اس لیے وہ منتیں بھی آ کے کرتے ہیں۔ اور ان کو ہم حکمران بھی سمجھتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں، جو ہمارے ہاتھوں حکمران بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے، اللہ فرما رہے ہیں سارے دشمن بن جاؤ، پرواہ کوئی نہیں، سارے سجدوں میں گر جاؤ اور سارے اطاعت گزار ہو جاؤ، تو کوئی نئی پاور نہیں آ جائے گی میرے پاس، میرے پاس سب کچھ پہلے ہی موجود ہے۔ وہ اللہ ہمارا رب ہے۔ رب کا مطلب پالنے والا، اور پالنے والا صرف نہیں بلکہ وہ پالنے والا جو تدریجاً سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بڑا کرتا ہے، اور ہر سٹیپ اور ہر مرحلے میں اسی حساب سے تمہارے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اگر عمر ابتدائی 2 سال میں ہے تو اللہ تعالیٰ بادام اخروٹ نہیں کھلاتے، جو چاہیے وہ دودھ اللہ پاک دیتے، فری میں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر جو جس عمر میں جو چاہیے اللہ پاک وہی مہیا فرما دیتے ہیں۔ اسے رب کہتے ہیں، اسے رب کہتے ہیں۔ یہ میاں والی کے ایک حکیم کا واقعہ مشہور ہے، لا علاج مریض آیا، اس نے کہا کوئی نہیں، علاج لے جاؤ، مر جائے گا۔ تو جاتے ہوئے مریض نے کہا کہ یہ جوار لگی ہوئی ہے اور مجھے نا اس کا گنا بڑا اچھا لگتا ہے، مر تو جانا ہے، یہ تو دے دیں، چوس لو۔ چوسا تو ٹھیک ہو گیا۔ اس کو جا کے بتایا، بڑا مشہور واقعہ، آپ کو کئیوں کو معلوم ہوگا، بڑے حکیم گزرے ہیں یہاں میاں والی میں۔ تو وہ ٹھیک ہو گیا، تو جا کے بتایا، آپ تو کہہ رہے تھے اچھے حکیم ہیں، آپ کہہ رہے تھے مر جائے گا، یہ تو ٹھیک ہو گیا، کہاں گئی آپ کی حکمت؟ اس نے کہا وہاں جا کے دیکھو، جہاں سے وہ جوار کا گنا توڑا ہے نا، اس کے نیچے ضرور سانپ مرا ہوا ہوگا، اس سانپ کے اثرات اس پودے میں تھے، وہ چیز چاہیے تھی لیکن میرے بس میں نہیں تھا کہ اب میں سانپ ڈھونڈوں، پھر اس کو ماروں، پھر اس کے اوپر میں بیج لگاؤں، پھر وہ گنا بڑے ہوتے ہوتے اس نے مار ہی جانا تھا۔ میں نے کہا نہیں، دیکھا گیا تو واقعی ایسے تھا۔ اس میں سے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ وہ ذات ہے جو رب ہے، رب، ہر آدمی کو اس کی ضرورت کی چیز فراہم کرنے والی ذات ہے۔
جس کی ضرورت تھی کائنات میں کسی کے بس میں نہیں تھا، اللہ نے اس کو وہ دے دیا۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ہمارے جسم میں کوئی ایسی تبدیلی آ رہی ہے، کوئی بیماری، کوئی اللہ معاف فرمائے مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے، ہم فلاں شہر میں چلے گئے، اس فلاں آدمی نے وہ چیز ہمیں کھلا دی، ہمیں نہیں پتہ، ہم سمجھ رہے ہیں میں گیا ہوں ملا ہوں، ایک مہمان نوازی ہوئی، نہیں، آپ کے اندر جو فتنہ کھڑا ہونے والا تھا اللہ نے اس چیز کے ذریعے آپ کا علاج باہر سے کر دیا، نہ بیماری کا پتہ چلا نہ علاج کی سمجھ آئی۔ اسے کہتے ہیں آپ کا رب ہے، اللہ آپ کا رب ہے۔ کبھی کبھی غور کیا کرو اپنی اندرونی کیفیات پہ، اور وہ چیزیں جو اللہ نہ جانے کس راستے سے پہنچا کے کھلا دیتے ہیں اور ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین، اللہ رب ہے، یعنی تدریجاً ہر ایک کو پالنے والا، اور جس کی مصلحت کے لیے جو مناسب ہے اسی حساب سے اس کو پالنے والا۔ اللہ رب العالمین کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے خالق، اس کا مطلب ہر چیز کو پیدا کرنے والا، پیدا کرنے والا۔ مالک کا مطلب ہر چیز کی ملکیت جس کے پاس ہے۔ یہ موبائل میرا ہے تو میرے کا مطلب ہے میں جو مرضی کروں، آپ کون ہے کہنے والے کہ آپ اس کان سے کیوں لگاتے ہیں اور چارجنگ تھوڑی کیوں کرتے ہیں، میری مرضی، آپ کون ہے کہنے والے؟ تو اللہ مالک ہے، مالک میرا بھی، ہر چیز کا جو چاہے کرے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کرے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اللہ جس کو بیٹیاں دے دے، اللہ جس کو بیٹے دے دے، اللہ چاہے تو جس کو بیٹیاں بیٹے دونوں دے دے، اللہ چاہے تو کچھ بھی نہ دے، آپ کر کیا لیں گے؟ کیونکہ وہ مالک ہے۔ للہ ملک السماوات والارض۔ اس بات کے کہنے سے پہلے اللہ نے فرمایا آسمان و زمین کی حکومت اللہ کے پاس ہے، اختیار اللہ کے پاس ہے، ہر چیز کا مالک و مختار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے پروردگار، تو اصل میں یہ فارسی لفظ ہے، پروردگار لفظ ہے، لیکن جیسے بھی پروردگار ہم بولتے ہیں، یوں بولنا بھی ٹھیک ہے۔ فارسی میں اردو میں آیا تو کچھ تبدیلی تو ہم کرنے کا حق رکھتے ہیں نا۔ تو پروردگار اصل لفظ ہے، اس کا مطلب بھی وہی جو عربی میں رب ہے، وہی اس کا مطلب ہے پالنے والا، سب کو پالنے والا۔ فارسی میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ بولا جاتا ہے خدا۔ یہ خدا عربی لفظ نہیں، نہ یہ قرآن میں استعمال ہوا نہ حدیث پاک میں۔ خدا، خدا کا مطلب کیا ہے؟ واجب الوجود، جسے فلسفے کی زبان میں کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ ذات اقدس جو ایسی ہے کہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، اور وہ ذات کے جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، اور وہ ذات جس کو کوئی بنانے والا نہیں، اور وہ سب کو بنانے والی ذات ہے، تو اسے خدا کہا جاتا ہے۔ اور ایک لفظ جو سب سے پیارا لفظ میں سمجھتا ہوں وہ ہے اللہ۔ اللہ تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ عربی کا لفظ بھی ہے، یہ جنت کی زبان شروع سے چلا، پھر عبرانی زبان بنی تو عبرانی زبان میں بھی گیا، اور یاد رکھیں انسان کی سب سے پہلی زبان عربی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العرب بثلاث، عربوں سے محبت کرو 3 وجہ سے۔ فإنی عربی، اس لیے کہ میں تمہارا نبی عربی ہوں، والقرآن عربی، قرآن عربی زبان میں ہے، ولسان اہل الجنت عربی، اور جنتیوں کی زبان عربی ہے۔ تو ہمارے بزرگ سیدنا آدم علیہ السلام جنتی مخلوق ہیں، تو وہاں عربی لینگویج تھی، تو انسان کی سب سے پہلی زبان عربی ہے، باقی بعد میں بنی ہے ساری۔ تو عربی زبان میں اللہ، اللہ کا مطلب ہے وہی جو الہ کا مطلب ہے۔ الہ کا مطلب معبود، وہ ذات جو اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کسی کے سامنے بے انتہا عاجزی کا اظہار کرنا۔
تھوڑی بہت عاجزی تو بندہ بندے سے بھی کرتا ہے کہ نہیں جی آپ میرے بڑے ہیں، جی آپ ماشاءاللہ آپ مالدار آدمی ہیں، بھائی جی میں تو غریب آدمی ہوں، تو اپنی عاجزی ظاہر کر رہے ہیں نا۔ آپ بڑے پہلوان ہیں، یار میں تو کمزور آدمی ہوں، آپ جوان ہیں، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو انسان کے سامنے عاجزی کرتا ہے، لیکن تھوڑی، بے انتہا حد سے زیادہ عاجز ہو جانا کسی کے آگے، اس کام کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اور یہ چیز ایک اللہ کا حق ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیسے، وہ کہتے ہیں نا جیسے کوئی ناراض ہو تو بندہ کیا کرتا ہے، اور کچھ نہ ہو کسی طرح نہ مانے تو بندہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو نماز میں بھی ہم اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے، اور اگر وہ نہیں راضی ہو رہا تو بندہ اس کے گھٹنے پکڑ لیتا ہے کہ آپ بھائی مہربانی کرو راضی ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین تو وجود سے بالا تر ذات ہے، ہم اپنے گھٹنے پکڑ کے اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ اور سجدہ کیا ہے کہ جب بالکل ہی نہ مانے بندہ پاؤں میں گر جاتا ہے، تو یہ سجدہ اللہ رب العالمین کے آگے گر جانے کا نام ہے۔ اور قرآن کریم میں خروا سجدا، اللہ کے پیاروں کا ذکر ہے کہ اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں وہ اللہ کے آگے اللہ کی آیتیں سن کے سجدوں میں گر جاتے ہیں۔ ایک سجدے میں جانا ہے، ایک گرنا ہے، بے بس ہو کے دل ہار کے اللہ کے آگے گر جانا سجدے میں۔ وہ بھی جانا ہی ہے، گرنے کے طریقے سے نہیں ہوگا، سجدے کے طریقے سے ہوگا، لیکن یوں دل ہار کے اللہ کے سامنے جیسے گر گیا ہو، اس کو کہتے ہیں سجدہ کرنا۔ یہ عبادت، ایسی عاجزی، ایسا سجدہ ایک اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو کرنا بے انتہا ظلم ہے، اللہ کی خدائی کا انکار ہے۔ اللہ رب العالمین وہ ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، اور وہ کسی کی اولاد نہیں اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے، وہ اولاد کے سلسلوں سے بالاتر اور پاک ذات ہے، اور اس جیسا کوئی بھی ہو نہیں سکتا، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، وہ ایسی ذات ہے۔ اس میں ایک میں نے لفظ بولا اللہ بے نیاز ہے، یہ کیا ہوتا ہے بے نیاز کا مطلب وہ جسے کبھی کسی کے آگے بے بس نہ ہونا پڑے، وہ جسے کبھی کسی کے آگے جھکنا نہ پڑے۔ جوانی میں ہم کہتے ہیں کہ بس میں ہوں، لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو عقل بھی ساتھ تھوڑی سی آ جاتی ہے کہ نہیں یار میں نہیں تھا، اور بھی بڑا کچھ ہے، اللہ کی ذات سب کچھ ہے۔ تو پہلے سوچ اور تھی، اور تھوڑا عمر گزرنے کے بعد جھک گیا، مان گیا، عاجز ہو گیا، یہ نیاز مندی ہے۔ اور اللہ بے نیاز ہے، اللہ سب کچھ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اور واقعی وہی رہے گا۔ کبھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ اللہ رب العالمین کو کسی کے آگے عاجز ہونا پڑے، اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس 4 پیسے آ جائیں تو ہم کہتے ہیں میں ہی تو ہوں، میں ہوں بس، کیونکہ میرے پاس پیسہ بڑا ہے۔ لیکن جب وہ پیسہ آہستہ آہستہ نکل جاتا ہے تو پھر ہوش بھی ٹھکانے آ جاتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ بڑا امیر ہے، میں ذرا غریب آدمی ہوں۔ تو آیا نہ ماننے پہ۔ ویسے عام حالات میں مانے یا نہ مانے، لیکن ماننا پڑ جاتا ہے ہر بندے کو، کیونکہ ہر بندہ نیاز مند ہے، نیازی ہیں، سارے نیازی ہیں، اور بے نیاز ذات صرف ایک اللہ رب العالمین کی ہے۔ وہ ذات ہے جو کسی کے آگے عاجز نہیں ہوتا، نہ کبھی ہوا نہ ہی کبھی ہونا کسی بات میں، جو چاہے کرے، یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کر دے، اور یفعل ما یشاء، جو چاہے کر دے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ ہمارا رب وہ ذات ہے جو مرضی کر دے، کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں جو پوچھے کہ آپ نے کیا کیوں ایسے، کیوں کرنے والا پیدا ہی نہیں ہوا کوئی۔
اللہ کے آگے کیوں کوئی نہیں کر سکتا، اور کائنات میں ہر ایک ایسا ہے جس سے پوچھا جا سکتا ہے آپ نے کیوں کیا۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں ہر علم والے کے اوپر کوئی علم والا ہے۔ اسی سے معلوم ہوا ہر اختیار والے کے اوپر کوئی اختیار والا ہے۔ ہر ایک ایسا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین وہ ذات ہیں جو کبھی کسی کے آگے عاجز نہیں ہوتے۔ اس کو کہا اللہ بے نیاز ذات ہے، اللہ بے نیاز ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کو پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے کون سی چیز بنائی اللہ نے؟ اس میں اہل علم کا کافی اختلاف ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم بنائی، اور اس کو اللہ نے فرمایا اکتب، لکھ دے۔ کیا لکھنا ہے بھلا؟ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سارا لکھ دے۔ قلم لکھ دے؟ ہاں، قلم نے خود لکھا۔ اب تک ہم کہتے تھے کہ نہیں قلم تو لکھ نہیں سکتی، اس کو کوئی پکڑ کے لکھتا ہے، لیکن اب سمجھ آئی، ہم وہ مائک آن کر کے بولتے جائیں، لکھنے والا خود ہی لکھتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو آرڈر دیا، اس نے خود ہی لکھ دیا۔ کیا لکھ دیا؟ قیامت تک جو کچھ آنے والا ہے اس نے لکھ دیا۔ تو قلم عالم الغیب ہو گئی؟ نہیں، بالکل نہیں ہوئی، بالکل نہیں ہوئی، عالم الغیب نہیں ہوئی۔ اللہ نے امر دیا، اس نے لکھ دیا۔ جیسے انجینئر کمپیوٹر میں ایک نقشہ تیار کرتا ہے اور وہ کمانڈ دیتا ہے پرنٹر کو، پرنٹ اسی ٹائم لکھ کے سارا باہر نکال دیتا ہے، تو کیا پرنٹر کو آپ انجینئر مان لیں گے؟ بالکل نہیں۔ ارے وہ تو ایک مشین ہے، سارا کمال اس کا جس نے نقشہ بنایا۔ قلم ایک مشین ہے، سارا کمال اس ذات کا جس نے قلم کو علم دے کے لکھوا دیا اس سے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا گیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پیدا فرمایا۔ وہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کس اعتبار سے کیا بات ہے، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں قیامت کے دن کھولیں گی اور سارا واضح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے سب کو پیدا کیا۔ اچھا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان تمہارے پاس آئے گا۔ وہ جو شیطان آتا ہے نا، وہ کئی دفعہ تو آتے شیطانی کرتا ہے تو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ شیطان کا خیال ہے، اور کئی دفعہ اتنا سلجھے ہوئے انداز میں اپنا کام سٹارٹ کرتا ہے وہ کہ بندہ کہتا ہے یار کمال ہی کر دیا اس نے، یہ تو بڑا بزرگ ہے، بڑا خیال آیا یار مجھے۔ وہ چلتے چلتے جان لے جا کے ٹھہراتا ہے، پھر سمجھ آتی ہے کہاں پھنسا دیا اس نے۔ اس کی مثال مسلم شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی الشیطان احدکم، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آئے گا اور اس کو کہے گا من خلق السماء، آسمان کو کس نے بنایا؟ آپ کے ذہن میں سوال ڈالے گا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ نے۔ وہ کہے گا من خلق الارض، زمین کو کس نے بنایا؟ آپ کہیں گے اللہ۔ تو بندہ سوچے گا یار آج تو بڑے ایمانی روحانی خیالات آ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ آگے جا کے شرارت نظر آئے گی۔ فتنے ایسے ہی ہوتے ہیں، بہت سارے فتنے شروع میں بڑے رنگین اور بڑے وہ لیں، تو پھر جہاں لے جا کے کھڑا کرتے ہیں پھر سمجھ آتی ہے ہم کہاں پہنچ گئے، اور ایسی بند گلی میں لا کے کھڑا کرتے ہیں کہ نہ آگے کے نہ پیچھے کے۔ شیطان پھر پوچھتا ہے کہ اچھا فمن خلق الجبال، یہ پہاڑ کس نے بنائے ہیں؟ تو بندہ کہتا ہے یہ اللہ پاک نے، اور کس نے بنائے ہیں؟ اچھا، پانی کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ آگ کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ آپ کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ شیطانی ہو گئی۔ آپ کے ذہن میں ڈالے گا اللہ کو کس نے بنایا، تو یہ ہوئی شیطانی۔ اور اس شیطانی کے لیے اس نے پہلے بیس بنائی ہے ساری،
باتیں بڑی اچھی کی ہیں اور تصور آپ کے ذہن میں ڈالا کہ آسمان نہیں بنا جب تک اللہ نہیں تھا بنانے والا، زمین بنانے والے کے بغیر نہیں بنی، پہاڑ نہیں بنے، آپ نہیں بنے، تو پھر اللہ بنانے والے کے بغیر کیسے بن گیا؟ اب یہاں کے انسان اگر تو چلا گیا کسی عالم دین کے پاس پھر تو بچ گیا، اور اگر نہ گیا اور خود الجھتا رہا تو بس فارغ، ایمان سے فارغ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں یہ فرمایا، ارشاد فرمایا جب ایسا خیال دل میں آئے فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو سب سے پہلا کام تو یہ کرو، کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ اس مردود شیطان سے مجھے بچا لے۔ پہلا کام تو یہ کرو، کیونکہ وہ قدرت والی ذات ہے، اس شیطان کو وہی بھگا سکتا ہے اور اس کے اثرات وہی دھو سکتا ہے۔ پہلا تو یہ کام کرو۔ اور دوسرا آپ علیہ السلام نے ہدایت یہ جاری فرمائی، تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی تمام مخلوقات میں سوچو، غور و فکر کرو، یہ زمین کیسی ہے، کن اجزاء سے بنی ہے، اور یہ آسمان کس طریقے کا ہے، یہ فلکیات میں کیا ہے، ستارے کیا ہوتے ہیں، سیارے کیا ہوتے ہیں، سیارچے کیا ہوتے ہیں، اجرام فلکیہ کیا ہوتے ہیں، گردش کیا ہوتی ہے، محور کیا ہوتا ہے، مدار کیا ہوتا ہے، کہکشاں کیا ہوتی ہے، ان ساری چیزوں پہ تو سوچو، لیکن اللہ کے بارے میں کبھی نہ سوچنا۔ تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی مخلوقات کے بارے میں سوچو۔ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ نے تعریف کیا ان لوگوں کی جو اللہ کی پیدا کردہ چیزوں پہ ریسرچ کرتے ہیں، لیکن یہ تعریف اس ریسرچ کرنے والے کی ہے جس ریسرچ کرنے والے کو ریسرچ کے بعد اللہ کی ذات نظر آ جائے، اور وہ کہے، آگے یہی لفظ ہے قرآن میں، آگے یہی لفظ ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، وہ یہ کہیں کہ یا اللہ کمال کر دیا آپ نے یہ سارا نظام ایسے بیکار نہیں بنایا جیسے سرسری نہ دیکھنے والا سمجھتا ہے، آپ کی ذات تو ہر کمزوری اور عیب سے پاک ہے۔ تو اس ریسرچ کرنے والے جس کی تحقیقات کے بعد جہاں اس کو مادے کی تحقیقات ہوں وہاں بنانے والی ذات کا کمالات کا بھی اعتراف کرے، تو ایسے لوگوں کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو خلائی تحقیقات کرنے والے ادارے اور سائنسدان ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کی جہالت اور بدبختی کس حد تک ہے۔ سب کی نہیں بات کر رہا، جو ہیں بدبختی میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ کتنی مضبوط بدبختی اور گمراہی میں ہیں کہ اللہ کی کائنات کو باہر نکل کے ساری ریسرچ کر کے دیکھ کے ایک دفعہ بھی زبان پہ نہیں آتا سبحان اللہ، یا اللہ آپ نے کیا بنا دیا، کیسا بنا دیا، یار ان چیزوں کا بنانے والا کتنا کمال والا ہے۔ نہیں، انہیں یہ سمجھ نہیں آتی، حالانکہ انسان کسی چیز پہ بھی ذرا سا غور کرتا ہے، اس کے کمالات اور باریکیاں دیکھ کے انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوقات کے بارے میں تو سوچ لو، اللہ کے بارے میں بالکل نہیں سوچنا۔ کیوں؟ بس اسی سوال کا جواب دے کے بات ختم کرتے، اللہ کے بارے میں کیوں نہیں سوچنا؟ نہ سوچنا اور سوچ پہ پابندی لگانے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو ہم پابندی اس لیے لگاتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس بات پہ سوچے گا تو اس میں ہمارا کوئی عیب، ہماری کوئی خرابی، کوئی کرپشن نظر آ جائے گی، اس لیے کہا جاتا ہے یار آپ یہ نہ ہی سوچو تو ٹھیک ہے۔ اپنا عیب چھپانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یار اس بات پہ آپ نہ سوچیں، آپ چھوڑیں ان باتوں کو۔ اگر آپ نے ریسرچ کر لی تو آپ کو پتہ چل جائے گا میں تو کروڑوں روپے ہضم کر گیا ہوں، بڑے بڑے بجٹ کھا گئے، تو یہ تو معاملات خراب ہو جائیں گے۔ آپ یار رہنے دیں، آپ ان بات چکروں میں نہ پڑیں۔ یہ سوچنے سے کیوں روک رہا ہے؟ اپنا عیب ظاہر نہ ہو جائے۔
اور بعض باتیں بچہ پوچھتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں بیٹا رہنے دو ان باتوں کو، آپ چھوڑیں۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اس قابل ابھی نہیں ہے کہ یہ ان معاملات کو سمجھے، تو وہاں گول مول، کیونکہ یہ ابھی اس قابل نہیں کہ ان معاملات میں پڑے، ابھی ان چکروں میں پڑا برباد ہو جائے گا۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، خاندان کے جھگڑوں میں ہوتی ہیں کہ آج کل چاچو ہمیں کیوں نہیں ملتے، وہ بیٹا چھوڑیں بس وہ ملیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ نہیں پتا کہ ایک بہت بڑی جنگ لگائی ہوئی ہے، لیکن بچے کو ابھی بتایا تو بیچارے کی سوچ ابھی بالکل تباہ ہو جائے گی۔ تو بچے کو بہت ساری باتیں نہیں بتائی جاتی، سوچنے سے روکا جاتا ہے، بیٹا چھوڑیں ان باتوں کو۔ کیوں روک رہے ہیں؟ اس بچے پہ شفقت کرتے ہوئے اس کی عقل ابھی اتنی پختہ نہیں ہوئی کہ ان باتوں کو یہ سمجھ سکے۔ ان چکروں میں پڑا تو یہ نقصان اٹھائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ ہم بہت ساری باتیں بچوں کو نہیں بتاتے، ان کی سوچ پہ پابندی لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح کی پابندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، فرمایا اللہ کی مخلوقات پہ غور کر لو، اللہ کے بارے میں رہنے دو، چھوڑو ان باتوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی دنیا میں جو عقل ملی ہے، جو دماغ، جو نظر، جو سوچ ملی ہے، یہ بہت چھوٹی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کیا ذات ہیں، اللہ کی صفات اور کمالات کیا ہیں، تو یہ معاملہ بہت بڑا ہے۔ اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، بہت بڑی بات بہت چھوٹی عقل میں نہیں آئے گی۔ جیسے بہت زیادہ پانی بہت چھوٹے سارے کپ میں نہیں آ، کوئی کہے کہ میں کپ میں سمندر کو ڈال لوں تو کیسے ڈالے گا؟ اس کو کہیں گے یار تو رہنے دے، تیری مہربانی۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رہنے دو، یہ کام نہ کرو، یہ ڈاکٹری نہ کرو، یہ تمہیں نقصان دے جائے گی۔ اور اگر کوئی وہ سونار کا ترازو لے اور اس پہ تولنا چاہے کنٹینر پورا، تو ظاہر ہے کہ بیچارے ترازو کا بچے گا ہی کچھ نہیں، ترازو خود ہی نہیں رہے گا، کیا تول کے بتائے گا کہ یہ کتنے ٹن کا ہے؟ تو انسان کی عقل سونار کے ترازو جیسی ہے، اور پہاڑوں جیسی باتیں اللہ کی ذات عالی کے بارے میں، تو چونکہ عقل چھوٹی ہے تو اس میں تو یہ بات آنی کوئی نہیں۔ 2 GB کا میموری کارڈ ہو اور 180 GB ڈیٹا ہو تو کاپی پیسٹ ہو جائے گا؟ ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آپ جیسے ہی وہ کاپی کریں گے، کاپی تو خیر ہو جائے گا، پیسٹ کرنا چاہیں گے تو آگے کچھ لکھا آ جائے گا۔ آپ اگر کمپیوٹر پہ غصہ کر رہے ہیں کہ یار میں 40,000 کا کمپیوٹر لایا ہوں اور اس کو یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ کاپی کرے، تو کرتے رہے، غصہ یہ آپ کی بے وقوفی ہے۔ اصل میں قصور کس کا؟ جہاں آپ یہ ڈالنا چاہ رہے ہیں یہ وہ جگ چیز چھوٹی ہے، اس میں کوئی نہیں آنا اس نے۔ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ اللہ کی ابتدا پہلے کیا تھا، بعد میں کیا ہوگا، یہ باتیں بہت بڑی ہیں، اور دنیا میں جو عقل دی گئی بہت چھوٹی ہے۔ بہت چھوٹی عقل سے بہت بڑی بات تو سمجھ نہیں آئے گی، البتہ عقل تباہ کر بیٹھیں گے، عقل خراب کر بیٹھیں گے، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا جو نماز روزہ کرتے تھے اس سے بھی جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر ایک سے لڑتے جھگڑتے پھریں گے، اور خدا نخواستہ پاگلوں جیسی حرکتیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے شفقت فرماتے ہوئے فرمایا، تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی مخلوقات میں سوچ لیا کرو، اللہ کی ذات کے بارے میں نہ سوچو، رہنے دو۔ تو آج ارادہ تھا اللہ رب العالمین کی ذات عالی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کا، تو اس کی باتیں تو جتنی بھی کرتے رہیں وہ تو پوری نہیں ہو سکتی۔ میں کوشش کروں گا ایک آدھ دن اور اللہ رب العالمین کے بارے میں چند باتیں عرض کروں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی معرفت اور محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔